ایک پرسکون گاؤں کے کچے راستوں اور سرسبز کھیتوں کے درمیان ایک بیوہ ماں اپنے اکلوتے بیٹے احمد کے ساتھ رہتی تھی۔ احمد ایک ذہین اور محنتی نوجوان تھا، مگر اس کے دل میں بڑے شہر جا کر دولت کمانے اور اپنی قسمت بدلنے کا خواب پل رہا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے اس کی ماں ہی اس کے لیے ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ ماں نے سخت محنت کر کے احمد کو پڑھایا لکھایا۔ کبھی لوگوں کے گھروں میں سلائی کرتی، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتی، مگر اپنے بیٹے کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔ احمد اکثر اپنی ماں سے کہتا، امی جان، ایک دن میں بڑا آدمی بنوں گا اور آپ کو اس غربت سے نکال لوں گا۔ ماں مسکرا کر کہتی، بیٹا، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس تمہاری خوشی اور نیک نامی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے تعلیم مکمل کی تو اس کے دل میں شہر جا کر ملازمت کرنے کا خیال مزید مضبوط ہو گیا۔ گاؤں میں مواقع کم تھے، جبکہ شہر میں بڑی بڑی عمارتیں، چمکتی روشنیاں اور کامیابی کے بے شمار راستے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن احمد نے ماں سے کہا، امی، میں شہر جا رہا ہوں، وہاں اچھی نوکری ملے گی، پیسے کماؤں گا، پھر آپ کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ ماں کا دل بیٹھ سا گیا، مگر اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، ماں کی دعا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ احمد نے جلدی سامان باندھا۔ ماں نے اس کے لیے کپڑے سلیے، کچھ پیسے بچا کر دیے اور جاتے وقت اس کے ماتھے کو چوم کر دعا دی، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، ہر مشکل سے بچائے اور کامیاب کرے۔ شہر کی چمکتی دنیا نے احمد کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے ایک کمپنی میں نوکری مل گئی۔ شروع میں وہ روز ماں کو فون کرتا، اس کی خیریت پوچھتا، مگر آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھ گئیں۔ نئے دوست، نئی مصروفیات اور عیش و عشرت کی زندگی نے اسے بدلنا شروع کر دیا۔ ماں گاؤں میں تنہا بیٹھی اس کے فون کا انتظار کرتی رہتی۔ کبھی خود فون کرتی تو احمد، امی، ابھی میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ ماں خاموشی سے فون رکھ دیتی اور اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعا کرتی رہتی۔ چند سال گزر گئے۔ احمد نے اچھی تنخواہ حاصل کر لی، مگر اس کے دل میں ماں کے لیے پہلے جیسی محبت کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی کامیابی اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن کمپنی میں اچانک بڑا بحران آ گیا۔ مالک نے کچھ ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ احمد کا نام بھی فہرست میں شامل تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ قرضے تھے، اخراجات تھے، اور نوکری ہاتھ سے جا رہی تھی۔ اسی دوران اس کے چند دوستوں نے اسے ایک کاروبار میں سرمایہ لگانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، دگنا منافع ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں احمد نے اپنی جمع پونجی لگا دی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ وہ کاروبار دھوکہ نکلا اور احمد کی ساری بچت ختم ہو گئی۔ اب وہ مکمل طور پر مشکل میں پھنس چکا تھا۔ نہ نوکری، نہ پیسے، نہ کوئی سچا دوست۔ جن دوستوں پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہ بھی اسے چھوڑ گئے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں پچھتاوا۔ اسے اچانک اپنی ماں یاد آئی۔
اس کی دعائیں، اس کی نصیحتیں، اس کی محبت۔ اس نے کئی مہینوں بعد ماں کو فون کیا۔ السلام علیکم امی۔ ماں کی آواز میں خوشی جھلک اٹھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا ہے میرا لال؟ احمد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ امی، میں مشکل میں ہوں، میری نوکری چلی گئی، پیسے بھی ختم ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ماں نے لمحہ بھر بھی شکو نہ کیا، نہ یہ پوچھا کہ اتنے دن کیوں یاد نہ کیا، بس نرم لہجے میں بولی، بیٹا فکر نہ کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تم ہمت نہ ہارنا۔ اسی رات ماں نے تہجد میں اٹھ کر لمبی سجدہ ریزی کی، آنسو بہاتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، میرے بیٹے کو معاف کر دے، اسے صحیح راستہ دکھا دے، اس کی مشکلات آسان فرما دے۔ چند دن بعد احمد کو اچانک ایک بڑی کمپنی سے انٹرویو کا فون آیا۔ اس نے حوصلہ جمع کیا اور انٹرویو دینے گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انٹرویو لینے والا شخص اس کے گاؤں کے قریب کے علاقے کا نکلا۔ باتوں باتوں میں احمد کی سادگی اور محنت سے متاثر ہو کر اسے فوراً ملازمت دے دی گئی۔ یہ نوکری پہلے سے بہتر تھی، تنخواہ بھی زیادہ تھی اور ماحول بھی اچھا۔ احمد کو یوں لگا جیسے اندھیرے میں اچانک روشنی کی کرن نمودار ہو گئی ہو۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی دعا یاد آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً ماں کو فون کیا، امی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، مجھے نئی نوکری مل گئی۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چند ماہ بعد وہ گاؤں واپس آیا۔ ماں دروازے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ احمد نے ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، امی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بھول گیا تھا مگر آپ نے مجھے کبھی نہیں بھلایا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، ماں اپنے بچوں سے کبھی ناراض نہیں رہتی، تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ احمد نے ماں کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا ارادہ کیا مگر ماں نے کہا، بیٹا، میں یہیں خوش ہوں، بس وعدہ کرو کہ مجھے کبھی بھولو گے نہیں۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں ماں کی خدمت کرے گا، اس کی عزت کرے گا اور اس کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھے گا۔ وقت گزرتا گیا، احمد ترقی کرتا گیا، مگر اب وہ ہر کامیابی پر سب سے پہلے اپنی ماں کو یاد کرتا۔ وہ جان چکا تھا کہ انسان کی اصل کامیابی اس کی ماں باپ کی رضا میں ہے۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے طوفان کو بھی روک سکتی ہے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی کامیابی کی مثال دیتے اور کہتے، دیکھو، یہ اس ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اور واقعی ماں کی دعا ایک ایسا خزانہ ہے جو نہ نظر آتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، مگر زندگی کے ہر موڑ پر حفاظت کرتا ہے۔ سبق: ماں باپ کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جو اولاد ان کی قدر کرتی ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کریں۔